نقوی صاحب آپ نے یہ بات ایک کی تھی کہ کوچز کی بات کی اور پلیئرز کی، اس میں ایک کل اناؤنس ہوا تھا کہ عماد وسیم نے اپنی ریٹائرمنٹ ودرا کر لی ہے. اس میں کوئی اسپیشل ان کی کنڈیشنز ہیں یا پھر ان کو بھی وہی پالیسیز اپلائی کرتی ہیں ان ٹرمز آف این او سی، ان ٹرمز آف اویلیبلٹی، جو کہ باقی پلیئرز کو کرتی ہیں؟ ان کا تو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے، لیکن ان کی اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ کیا ان کے ساتھ ڈسکشنز تھیں جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ سے واپس؟ دیکھیں اس ٹائم مین ورلڈ کپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھاپ دیکھ رہے تھے اور سب کا یہی خیال تھا کہ اس ٹائم ٹیم اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ سیدھی سی بات ہوئی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں اور کھیلیں. کوئی این او سی کی بات نہیں ہوئی، کوئی این او سی ہم نہیں دیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، بٹ وہ ملک کے لیے کھیلیں اور یہ تمام پلیئرز کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ مجھے آیا تھا لیٹر اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا. حارث رؤوف کا انہوں نے بھی بہت اچھا ایک چیز لکھی جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی، تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا، لیکن ہم نے وہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا ان کا ان رائٹنگ، اور ان کا بھی جو کانٹیکٹ ہے وہ ریسٹور ہم لوگوں نے کر دیا ہے تاکہ وہ بھی واپس اپنا ٹھیک ہو. ان کی مجھے فکر یہ تھی کیونکہ وہ آلریڈی ان کی انجری ہو گئی ہے، ان کا ٹریٹمنٹ کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ان کا ٹریٹمنٹ کون کرائے گا، کیسے ہوگا، تو وہ انشورنس سے ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کور کرے گا، بیکاز وہ ہمارے اسٹار پلیئر ہیں. اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری تھا. میں آگے کر لیتا ہوں. سہیل عمران، جیو ٹی وی سے ہوں میں. سر پوچھنا یہ تھا، اس سے ہٹ کے تھوڑا سا کویشچن ہے آپ سے کہ آپ نے جس طرح ڈیولپمنٹ کے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اپ گریڈیشن ہوگی، یا اس کے بعد آپ نے ایک بلڈنگ بھی خریدنے کا پروجیکٹ بنایا ہے، کچھ اور پروجیکٹ بھی ہیں، کہا یہ جا رہا ہے، پرسیپشن یہ ہے کہ کرکٹ بورڈ کے جو خزانہ ہے وہ اس دور میں شاید خالی ہونے جا رہا ہے، سارا کچھ سارا ڈیولپمنٹ پہ لگ جائے گا. اور دوسرا، 2 اہم شعبے آپ کے پاس ہیں، تو آپ کس طرح ان دونوں شعبوں کے ساتھ انصاف کر پائیں گے؟ پہلی بات، انشاءاللہ تعالیٰ خزانہ پلیئرز پہ لگے گا اور کرکٹ کے اوپر لگے گا. پیسے کرکٹ یہ کوئی بینک یا وہ نہیں ہے کہ اس نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں اور اس کے بعد اس پہ پروفٹ کمانے ہیں. یہ کرکٹ کے لیے باڈی ہے جس کا کام ہے کہ جو پیسے ہوں، جو اگر پروفٹ آتا ہے یا جو انکم آتی ہے وہ کرکٹ پہ لگے. اس ٹائم ڈیفینیٹلی خزانہ بھرا ہوگا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ یہ کرکٹ اور کرکٹ کی بہتری کے لیے خزانہ لگے گا. بھائی اگر پیسے ہیں تو کوچز اچھے آنے چاہیے، پیسے ہیں تو جو کرکٹ کے مسائل ہیں ان کو حل ہونا چاہیے. تو نہ صرف کہ پیسے سنبھال کے رکھیں اور ہم کہیں جی ہمارے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں اور اتنے پیسے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنے میں خالی بھی چھوڑ کے گیا تو میں خوش ہوں گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ بہتری کے لیے لگیں گے پیسے. دوسری بات جو ہے آپ نے کی ہے وہ پہلے بھی اس کا میں نے جواب دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ کو دونوں سائڈوں پہ بہتری ملے گی. السلام علیکم سر، قادر خواجہ سما ٹی وی سے. سر گزشتہ ادوار میں دیکھا گیا ہے کہ جو سینٹرل کانٹریکٹس تھے ان کے اندر ایک شک لگائی گئی کہ جو لیگز پلیئر کھیلے گا، 2 لیگز کھیلے گا، اس کو جو ہے وہ پھر این او سی بعد میں جاری نہیں کیا جائے گا. لیکن پچھلی مرتبہ تھوڑی سی ریلیکسمنٹ دی گئی پلیئرس کو، این او سی بھی دیے گئے. اب جو ہے وہ نئی پالیسی کیا بنائی جائے گی؟ کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی، کلیئر کٹ ہے، کسی قسم کی کوئی ریلیکسیشن نہیں ہے. جو کانٹریکٹ کے مطابق ہے، کسی ایک کے لیے بھی ریلیکسیشن نہیں ہے، چاہے جو مرضی ہو، جس نے جو مرضی ریئیکشن دینا دے. کوئی سفارش نہیں ہے، یہ نہیں کہ کسی کا فون آ جائے گا اور میں کہوں گا ہاں جی کھیلنا، یہ پاسبل نہیں ہوگا. تھینک یو. ریسٹ ایشورڈ. سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس عہدے پر آنے پر. سر سوال یہ ہے کہ آپ نے سلیکشن کمیٹی اناؤنس کی، آپ 6 یا 7 بندے رکھ لیں. ٹیم کی پرفارمنس پچھلے 10 سال سے وہ نہیں ہے کہ ہم عالمی سطح پر راج کر سکے جیسے ہم 90s میں کرتے تھے. چہرے بدل دینے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو ایک پراپر نظام بنانا ہوگا جس سے پاکستان کی کرکٹ اوپر جائے. آپ تاریخ کے طاقتور ترین چیئرمین بنے ہیں، شاید اتنی زیادہ طاقت کسی کے پاس نہیں تھی. آپ کسی کو بھی ہٹا سکتے ہیں، کسی کو بھی لگا سکتے ہیں. سوال یہ کہ اس کرکٹ کی بہتری کے لیے کیا ہوگا. پیسہ کرکٹ بورڈ میں ضرور آئے، لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ صحیح جگہ پر لگے. پیراشوٹرز نہ آئے.
पैराशूटर्स बहुत जल्दी आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसका कोई हल निकालिए। आपका क्वेश्चन इसमें ये है, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ताला पैराशूटर्स की गुंजाइश मेरा ख्याल है कम से कम होगी। जहाँ तक रही बात कि पैसा लगने की, पैसा बिल्कुल लगना है और पैसा 100% क्रिकेट के ऊपर लगना है और उसकी बेहतरी के ऊपर लगना है। और जहाँ तक रही बात, मैं बिल्कुल एक चेयरमैन की जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं पीसीबी के, और इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो बेहतरी हो सके ये करेंगे इंशाल्लाह। देखें, आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान टीम की बुरी हालत है, मैं उसको इस तरह नहीं लूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि ना इनके पास जादू का चिराग है ना मेरे पास जादू का चिराग है। ये ऐसी चीज़ें जो थोड़ा टाइम लेती है। हमें कुछ स्टेप्स ऐसे करने हैं जिसका असर मैं अपने क्रेडिट में ना लूँ। जो होता ये है कि मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं वो चीज़ें कर दूँ जो आपको नज़र आ जाएं अगले साल 2 साल में, और बस मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहा हूँ जो 5 साल बाद असर होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका क्रेडिट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक होंगी तो वो जो 90s की टीम है वो वापस आएगी। अभी जो वसाइल और जो लोग हैं उन्हीं के साथ करना है, उन्हीं को किस तरह बेहतर कर सकते हैं करना है। मैं एकदम तो ला नहीं सकता लोगों को कि लाऊं और जाके उनको कहूँ कि हम हर चीज़ जादू की तरह चेंज हो जाए, लेकिन फिर यही कहूँगा कि मेहनत हमारी पूरी होगी, रिजल्ट अल्लाह ताला ने देना, उसमें कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला।